بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا 12 ربیع الاول کی صبح کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس دنیا کے اندر تشریف لانے کا ایک خوبصورت منظر استاذ العلماء شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف اللہ کمجدی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب اشرف السیر کے اندر ان الفاظ کے اندر اس کی منظر کشی فرماتے ہیں۔ یہ خوبصورت الفاظ میں آپ حضرات تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، آج بہار خلد وادی تہامہ میں اتر آئی ہے، آسمان اپنی انجمن کے ساتھ دولت سرائے آمنہ پر جھکا ہوا ہے، ماہتاب وسط آسمان پر کھڑا فضائے بسیط پر اپنی نقرئی چاندنی تانے ہوئے ہے، آفتاب بڑی تیزی سے افق مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جبریل امین ملائے اعلیٰ کے نورانی انفاظ کی فوج در فوج جلو میں لے کر دست بستہ کاشانہ عبداللہ پر کھڑے ہیں، کارکنان قضاء و قدر چشم براہ ملکہ مصر آسیہ کواری بطول مریم حوران بہشت کے ساتھ خلوت قدائے آمنہ میں حاضر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور ازل کا آئینہ جمال و کمال، آئینہ جمال و کمال، قادر کل کا مظہر ذات و صفات، رب العالمین کا خلیفہ اعظم، خالق کونین کا نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کا مالک، نعم ہائے الہیہ کا قاسم، ملکوت و ملک کا تاجدار، بحر و بر کا مختار، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، دعائے خلیل، تمنائے کلیم، بشارت مسیح، جگر گوشائے عبداللہ، نور دیدائے آمنہ، رونق افزائے عالم، عالم شہود ہونے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو تشریف لائے اور ساری دنیا کو نبی پاک علیہ السلام نے روشن کیا۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایک مسئلے کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ خلاف عادت وہ چیزیں کہ جو انبیاء کرام سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہوتی ہیں اور جو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں اور عادت کو توڑنے والی ہیں، تو اصطلاح شرعیت کے اندر انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، اور وہی چیزیں جب کسی نبی کے ہاتھ پر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام تک کے تشریف لانے سے پہلے اور اس کو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کے 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کے زلزلے اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے کی ایک روایت جو محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کی ہے، اور علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے جسے زرقانی علی المواہب کے حوالے سے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، وہ گفتگو کرنے لگے اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد بھی کیا شان والی، کیا عظمت والی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک روایت کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، بادل چھا گئے، اور بادل چھا جانے کے بعد جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں، پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کے تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سارے کمالات، ان کے معجزات، ان کی شانیں ایک شخصیت کے اندر جمع فرما دی، جس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رخ انور، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا میں نے پہلے سبق کے اندر یہ عرض کیا تھا، جو واقعہ اصحاب فیل کا جو واقعہ مشہور تھا، تو اس کے 55 دن کے بعد پیر کا دن ہے اور 12 ربیع الاول کی صبح ہے، رات جا رہی تھی،
دن آ رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام یہ صبح صادق کو دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر آقا کریم علیہ السلام رات کو تشریف لاتے تو دن آقا کریم علیہ السلام کی رحمت سے محروم ہو جاتا، دن کو تشریف لاتے تو رات محروم ہو جاتی۔ اس وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تشریف لائے جب دن اور رات دونوں آپس میں مل رہے تھے، تاکہ حضور کی رحمت کا حصہ رات کو بھی ملے، حضور کی رحمت کا حصہ دن کو بھی ملے۔ آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے صبح کے وقت دن و رات ملتے ہیں، شام کے وقت میں تو دن و رات ملتے ہیں۔ ہاں ملتے تو ضرور ہیں، لیکن اس وقت اجالا جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے، اللہ اللہ، اندھیرا جا رہا تھا اور اجالا آ رہا تھا۔ حضور کی آمد نے ساری دنیا کے اندر اعلان کر دیا کفر کا اندھیرا ختم ہوگا، ظلمت کا اندھیرا ختم ہوگا، شرک کا اندھیرا ختم ہوگا، جبر کا اندھیرا ختم ہوگا، استبداد کا اندھیرا ختم ہوگا، عورتوں کے اوپر ظلم کا اندھیرا ختم ہوگا، غلاموں کو دبانے کا اندھیرا ختم ہوگا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو انارکی ہے اس کا اندھیرا ختم ہوگا۔ ہر طرح کی تاریکیاں دور ہوں گی، اور اس کائنات کے اندر اب عدل کا اجالا آئے گا، اب انصاف کا اجالا آئے گا، اب علم کا اجالا آئے گا، اب شعور کا اجالا آئے گا، آگاہی کا اجالا آئے گا، اور دنیا کے اندر انصاف اور شجاعت کا اجالا آئے گا، دنیا کے اندر بہادری کا اجالا آئے گا، سخاوت کا اجالا آئے گا۔ یہ سارے کے سارے اجالے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک عظیم ترین نور آ گیا، وہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد وہ برکات ظاہر فرمائیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ تعلیمات عطا فرمائیں جو صبح قیامت تک ساری انسانیت کے لیے ذریعہ نجات بھی ہیں، اور کامیابی اور کامرانی بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت، حضور کی سیرت اور حضور کے طریقے کے اندر پنہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔